ڈاکٹر صاحب آج کل بلڈ پریشر کا مریض ہر دوسرے تیسرے گھر میں موجود ہے. بلڈ پریشر کے مریض کو ہجامہ کروانا چاہیے یا نہیں کروانا چاہیے؟ اگر کروانا چاہیے تو کتنے فیصد بلڈ پریشر کم ہونے کے چانسز ہے؟ یہ مستقل مزاج پہ بلڈ پریشر کم ہوگا یا اس کو وقتاً فوقتاً ہجامے کے سیشن لینے پڑیں گے پھر جا کے وہ کیور ہوگا؟ اس میں بات یوں ہے کہ اگر ہم بات کریں کہ اس کے چونکہ جو بلڈ پریشر ہے، ہائی بلڈ پریشر، ہائپر ٹینشن کی ہم بات کریں، اور ہائپر ٹینشن سے مراد زیادہ ٹینشن نہیں، ہائی بلڈ پریشر ہے. جی. اب ہائپر ٹینشن جو ہے نا، یہ ایک ملٹی فیکٹوریل ڈس آرڈر ہے. ملٹی فیکٹوریل ڈس آرڈر جس میں آپ کی فوڈ بھی انوالو ہے، آپ کے جینز بھی انوالو ہیں، آپ کا انوائرمنٹ بھی انوالو ہے. تو یوں ملٹیپل فیکٹر مل کے اس چیز کو جو ہے وہ ڈیولپ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح شوگر بھی ملٹی فیکٹوریل ہے. تو ہائپر ٹینشن چونکہ ملٹی فیکٹوریل، اگر ہم آئیں اس کی کوز کی طرف، جی. آیا ایک پرسن کو ٹینشن کی وجہ سے، ڈپریشن کی وجہ سے ہائپر ٹینشن ہو رہا ہے، جی. تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ چونکہ ہجامہ جو ہے یہ بڑا اچھا اینٹی ڈپریسنٹ بھی ہے. جو ڈپریشن کے مریض ہیں وہ ہجامہ کروائیں تو وہ ان کے لیے بھی بڑا بینیفیشل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر وہ جو ہے وہ مریض جو ڈپریشن کی وجہ سے ہائپر ٹینشن کی طرف جا رہا ہے تو اس صورت میں اس کا ڈپریشن ٹھیک ہوگا تو ہائپر ٹینشن بھی ٹھیک ہو جائے گا. دوسری بات کی طرف آتے ہیں. جسم کے اندر جب ٹرائیگلیسرائڈ، یوں آپ عام زبان میں کہہ لیں کہ جب چربی کی مقدار خون میں بڑھتی ہے تو اس صورت میں بھی بندے کا بلڈ پریشر جو ہے وہ بڑھتا ہے. تو یوں ٹرائیگلیسرائڈز کا، ایل ڈی ایل کا، کولیسٹرول کا بلڈ پریشر کے بڑھنے کے ساتھ بھی تعلق ہے. جی. اسی طرح ہم نے یہ بات کی کہ جو ہمارا ہجامہ ہے یہ خون کے اندر کولیسٹرول کی، ٹرائیگلیسرائڈز کی لو ڈینسٹی لائپوپروٹینز یعنی کہ ایل ڈی ایل جس کو بیڈ کولیسٹرول بھی کہا جاتا ہے، اس کی مقدار کو کم کرنے کا بھی کام ہجامہ کرتا ہے. اب اس کیس میں اگر تو کوز ہائپر ٹینشن کا یہ ہے تو اس صورت میں بھی ہمارا مریض جو ہے وہ اسے ٹھیک ہوگا. اچھا، اب ہم تیسری بات کی طرف آتے ہیں کہ ہجامہ کیسے بلڈ پریشر کو کم کرتا ہے. ابھی جو میں نے دو باتیں کی، ایک تو یہ اینٹی ڈپریسنٹ کا کام کرتا ہے، دوسرا یہ کولیسٹرول کو، ٹرائیگلیسرائڈز کو کم کر کے بلڈ پریشر کو کم کرتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ یہ بات سائنٹیفکلی پروون ہے کہ ہجامہ جو ہے یہ ویزو ڈائلیشن کرتا ہے. یہ ہماری بلڈ ویسل کو، خون کی نالیوں کو پھیلانے کا کام کرتا ہے. جب خون کی نالی پھیلتی ہے تو بلڈ پریشر الٹیمیٹلی جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یوں یہ ہجامہ جو ہے یہ نائٹرک آکسائڈ گیس کو، چونکہ یہ بظاہر تو سمپل پروسیجر ہے لیکن جب ہم کپ لگاتے ہیں، کٹ دیتے ہیں، اس کے نیچے جو پروسیجر چل رہا ہے کہ اس میں وہ نائٹرک آکسائڈ گیس وہ اینڈوتھیلیل فیکٹر ہے، وہ اینڈوتھیلیل سیلز کو سٹیمولیٹ کرتا ہے. اینڈوتھیلیل سیلز نائٹرک آکسائڈ گیس کو ریلیز کرتے ہیں. میں اس کو پورا پاتھ وے نہیں آپ کو بتا رہا کیونکہ یہ عوام الناس کے لیے باتیں اور ان کے لیے سمجھنا بھی، یہ اتنی بات سمجھنا بھی بہت مشکل ہو جائے گا کہ وہ خون کی نالیوں کو وہ گیس پھیلانے کا کام کرتی ہے اور یوں ہجامہ خون کی نالیوں کو پھیلا کے بلڈ پریشر کو کم کرتا ہے. چوتھی بات اب یہ ہے کہ جب ہم ہجامہ اپلائی کرتے ہیں تو وہ ہمارے نروس سسٹم کے اوپر بھی ایکٹ کرتے ہوئے، اور اس کی بھی پوری سائنس جو ہے وہ موجود ہے. ٹھیک ہے، تو ہاں ہمارے نروس سسٹم کے اوپر ایکٹ کرتے ہوئے بھی ہجامہ جو ہے وہ بلڈ پریشر کو کم کرنے کا کام کرتا ہے. تو یوں میں نے یہ 4 فیکٹر کے اوپر جو ہے وہ بات کی ہے کہ ان چاروں طرح سے ہجامہ ہمارے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتا ہے. تو ہائی بلڈ پریشر کے مریض کے اندر یقیناً ہجامہ جو ہے وہ فائدہ مند ہے ہر حوالے سے. اگلا سوال آپ کا یہ تھا اسی کے اندر کہ بلڈ پریشر جو ہے وہ کتنا کم ہوگا. جی. ٹھیک ہے، تو اس میں یہ بات میں نے اپنی پریکٹس کے اندر جو ہے وہ دیکھی ہے. تو اگر ہمارے پاس پیشنٹ آتا ہے اور اس کا ہم ہجامہ کرنے سے پہلے بلڈ پریشر لیتے ہیں اور ہجامہ کرنے کے بعد فوری ہم بلڈ پریشر لیتے ہیں تو اس میں 10 to 20 ملی میٹر مرکری فوری جو ہے وہ فرق پڑ جاتا ہے. اور یہ چونکہ ہم کوز کو ٹریٹ کر رہے ہیں، یہ بات کو سمجھیے گا. ایک یہ ہے بندہ کہتا ہے جی میں ساری زندگی بلڈ پریشر کی دوائی کھاتا رہوں. ٹھیک ہے، اس میں اگر کوز ٹریٹ کر دی جائے تو بلڈ پریشر ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ہمارے ہاں یہ بھی مشہور ہے کہ بلڈ پریشر کی ساری زندگی دوائی کھانی پڑتی ہے. جی ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے، اب ایک بندہ جو کسی ڈپریشن سے گزر رہا ہے، اس کی وجہ سے ہائی بلڈ پریشر ہو رہا ہے، ایک بندہ جس کو تو میرا یہ بات بڑی جو ہے وہ ایزیلی کلیئر ہو جاتی ہے مائنڈ میں کہ بھئی اس کا کولیسٹرول، ٹرائیگلیسرائڈ کم ہوگی تو ہائپر ٹینشن کم ہو جائے گا، وہ چیزیں کنٹرول ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، تو ہم اپنی ڈائٹ کی مدد سے ہم ان چیزوں کا
جو ہے وہ یوز کر کے ہم جو ہے وہ الٹرنیٹیو تھراپیز کا یوز کر کے ہربل میڈیسنز کا یوز کر کے اس کو ختم بھی کر سکتے ہیں ہائی بلڈ پریشر کو کیوریبل ہے ڈاکٹر صاحب ایلوپیتھی ڈاکٹرز تو یہ کہتے ہیں کہ ساری زندگی بلڈ پریشر کی دوائی کھانی پڑے گی، یہ کیوریبل نہیں ہے، جبکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہربل میڈیسن میں اس کا 100% افیکٹو علاج ہے، ہجامہ اگر اس کے ساتھ ہم ایکسٹرا تھراپی کے طور پہ یوز کیا جائے اس کو یا اس کے سیشن کروائے جائیں تو یہ کیور ہو سکتا ہے، تو اس کو آپ کس نظریے سے؟ دیکھیں میں نے ابھی ویسے بات کی تھی شروع کے اندر ہی کہ ہائی بلڈ پریشر ایک ملٹی فیکٹوریل ڈس آرڈر ہے، تو ہم بھی میڈیکل سائنسز کے حوالے سے ہی جو ہے وہ بات کر رہے ہیں، ہم کوئی الگ سے بات نہیں کر رہے، ٹھیک ہے۔ ایلوپیتھک سسٹم بھی اس بات کو مانے گا کہ جب میں نے جو ہے وہ کازز کی بات کی ہے کہ اگر ڈیزیز کا کاز ٹھیک ہو جاتا ہے تو بیماری کیوں نہیں ٹھیک ہوتی، ٹھیک ہے، تو میں نے یہ بات کیا پر ایک بندہ ایسا ہے جس کا کاز کوئی نہیں سمجھ آ رہا، یا اس کو آپ یہ چونکہ میں نے کہا کہ اس میں جین بھی انوالو ہو سکتے ہیں، اس کو جینیٹیکلی ہے تو اس کو ضرورت ہو سکتا ہے پڑے کہ ساری زندگی وہ دوائی جو ہے وہ کھاتا رہے، ٹھیک ہے، لیکن دوسرے کیس کے اندر اگر جو ہے وہ کوز آپ کو سمجھ آ رہا ہے تو اس صورت میں نے یہ جو بات کی ہے کہ یہ ٹریٹیبل ہے، اور اس میں کوئی ایسی دو رائے بھی نہیں ہے اور اس میں کوئی اس کا انکار بھی نہیں کر سکتا۔